اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، ایک بار میں پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں اور ان تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے کہ جو ہے میری ویڈیو کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس کو شیئر کیا، اس کو سبسکرائب کیا اور اس کو جو ہے پسند کیا، اس کو لائک کیا۔ انہی لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دراصل ہم اس چینل، جیسے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ میرے چینل کا نام ہسٹری اینڈ ایتھکس ہے، اور اس میں ہم تمام ہسٹوریکل واقعات کو جو ہے ڈسکس کریں گے۔ ہسٹوریکل واقعات کے متعلق یہ بات آپ اس ایک چیز سمجھ لیں گے، کچھ چیزیں جو ہے نا روایت کی شکل میں، جس کو مختلف مورخین نے لکھا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کہ انگریز مورخین نے لکھا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ مطلب بہت ساری چیزیں، لیکن کچھ لوگ یعنی ایک طبقہ فکر مخالفت کرتا ہے اور ایک طبقہ فکر جو ہے اس کی تائید کرتا ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہ جن کی جو ہے حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ان واقعات میں سے جیسے کہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے یا اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ان واقعات کا ذکر قرآن مجید میں جو ہے موجود ہے۔ یعنی گویا جس چیز کی گواہی ہے، جس چیز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی ظاہر ہے اس کی سچائی کے لیے بحیثیت مسلمان ہمیں کسی گواہی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی واقعات کی تسلسل میں ایک واقعہ ہے جو اصحاب اخدود کا واقعہ ہے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ دراصل کیا ہے؟ یہ اصحاب اخدود کون تھے، ان کا کیا واقعہ پیش آیا اور یہ کس جگہ یہ واقعہ پذیر ہوا اور کب یہ ہوا، اس کا کہاں ذکر آیا، اس کی کس طرح تصدیق ہوئی ہے، آج اس ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سورہ بروج کے اندر ان کا ذکر، سورہ بروج کی ابتدائی آیات میں ان کا ذکر آتا ہے، اور ان کا صرف ذکر ہے، ان کی تفصیل نہیں آتی ان کی، لیکن حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی صحیح حدیث کے اندر اس کو جو ہے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اور دیگر محدثین نے اس واقعے کی کو جو ہے ان سے کاپی کیا ہے یا ان سے لیا ہے۔ اور اس کی جب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اس میں جو ہے جیسے کہ ابن خلدون ہے، ابن حشام ہے، طبرہ ہے، یہ سب ان لوگوں نے جو ہے ان تمام اس واقعے کی سچائی کو اور اس واقعے کی تفصیل کو جو ہے اس کی تائید کی ہے۔ دراصل واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ آج کل جس جگہ پہ سعودی عرب کے اندر جو شہر نجران ہے، اس کے قریب ایک شہر تھا، کوئی 5 کلومیٹر دور، آج بھی اس کے اثرات ہیں، بیران کے نام سے۔ یہاں پر ایک یہودی بادشاہ جو تھا وہ حکمران تھا۔ وہ یہودی بادشاہ بنیادی طور پہ جو تھا ظاہر ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے کافی کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک کاہن تھا، یعنی کاہن میں جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جو تھا اس کافی ضعیف ہو چکا تھا، تو اس جادوگر نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا لڑکا تلاش کر کے دو جو ذہین ہو، جو نوجوان ہو، جس کو کہ میں اپنا جادو اس کو سکھا سکوں اور وہ جو ہے آگے آپ کے کام آئے۔ تو بادشاہ نے جو ہے بڑا سلیکٹ کرنے کے بعد اپنی رعایا میں سے ایک نوجوان کو جو ہے سلیکٹ کیا، اور تلاش کرنے کے بعد اس کو جو ہے سلیکٹ کر کے اس جادوگر کے حوالے کر دیا۔ جادوگر نے اس کی تربیت کرنے شروع کر دی۔ دراصل وہ نوجوان جس جگہ رہتا تھا اور جس جگہ جادوگر کا یہ سمجھ لیں کہ جو جادو سکھانے کی جگہ تھی یا اس کا جو جادو کرتا تھا، اس جگہ ایک کافی فاصلے پہ بھی تھی۔ چنانچہ لڑکا اپنی صبح جب نکلتا تھا سیکھنے کے لیے تو وہ پیدل چلتا ہوا اس کے تک جاتا تھا۔ بیچ میں جو تھا نا ایک چرچ تھا یا ایک طریقے سے کلیسا تھا، یا وہاں پر وہ سستانے کے لیے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ کلیسا جو تھا وہاں پر ایک راہب تھا۔ بیسیکلی یہ آج کل کے پادریوں کی طرح وہ راہب نہیں تھا، بلکہ خدا کی توحید پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کا بیٹا نہیں کہتے تھے، بلکہ اس وقت جو ان کا دور تھا اس کے مطابق جو اسلام کی جزیات تھیں اس پہ وہ قائم تھا۔ اس نے بچے کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ گفتگو کر کے اس کے اور توحید پہ اس نے گفتگو کرنا شروع کی۔ جب اس نے توحید پہ گفتگو کرنا شروع کی تو لڑکے کا دل آہستہ اللہ پاک نے جو ہے وہ توحید کی طرف موڑ دیا، اور اس کا دل لبریز ہو گیا، اور وہ اصل میں اس توحید کی روح تک پہنچ گیا۔ گرچہ وہ جاتا تھا اور جا کے جادوگر سے جادو سیکھتا تھا، لیکن اصل میں جو تھا وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ توحید کی طرف گامزن ہو گیا، اور اس کا دل لبریز ہو گیا توحید سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو برکات عطا کر دی، اور وہ اس پہ خاص مہربانی کرنا شروع کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن وہ اپنے
جب پل سے گزر کے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بیسٹ یعنی ایک عفریت ٹائپ کا کوئی جانور تھا جو کہ اس زمانے میں ہوگا، اور اس نے جو ہے وہ اس پل پہ قبضہ کیا ہوا، لوگوں کو اس سے گزرنے نہیں دے رہا ہے، اور ان کو مطلب یہ کہ ان کے لیے نقصان پہنچا رہا ہے ان کو۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ایک کنکری اٹھائی اور اس کنکری پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اپنے ایمان اس نے کہا کہ اللہ پاک اب اس کنکری سے جو ہے اس جانور کو ختم کر دیں۔ جب اس نے کنکری ماری تو وہ جانور معجزاتی طور پہ مر گیا۔ جب وہ جانور معجزاتی طور پر مرا تو لوگوں کے پاس تو ایک معجزہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ایک معجزہ ہو گیا۔ وہ آدمی جو ہے، وہ لڑکا جو ہے ایک شہرت پا گیا۔ جب راہب کو یہ بات پتہ لگی تو اس نے لڑکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ خاص فضل کیا ہے، تمہاری دعا میں بڑی تاثیر ہے، اور یہ تاثیر ولیوں کو ملتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اب تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور تمہیں اب توحید پہ قائم رہنے کے لیے بڑا قربانی دینا پڑے گی۔ چنانچہ جو ہے جب اور ہوا بھی یہی ہوا، یہ کہ لڑکے کی زبان میں ایسی تاثیر ہو گئی کہ جس کے لیے جو دعا کرتا وہ پوری ہو جاتی۔ لوگ اپنے اپنے پرابلمس کو، کوڑی تھا، کسی کو کوئی بیماری تھی، کوئی جذام کی بیماری، کسی بھی طرح کی بیماریوں کے لیے لوگ آتے تھے اس کے پاس اور آ کے جو ہے اس سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ وہ ایک بات کہتا تھا تم جب تک توحید پہ یقین نہیں کرو گے، جب تک اللہ پہ یقین نہیں رکھو گے، اس وقت تک میں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ جب تک اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو اور توحید پہ یقین رکھتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ لوگ جو تھے اسی طریقے سے جو ہے توحید کی طرف جس کو فائدہ ہوتا چلا گیا، لوگوں کی شہرت ہوتی گئی اور لوگ توحید کی طرف آتے چلے گئے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو تھے نا ایک طریقے سے مسلمان ہونے لگے اس وقت۔ جب اس کی شہرت ایک وزیر تک پہنچی جو بادشاہ کا وزیر تھا لیکن نابینا تھا، وہ نابینا وزیر وہ اس کے پاس حاضر ہوا اور اس سے کہا کہ میرے لیے دعا کرے۔ اس نے کہا اس نے وہی شرط رکھی کہ آپ توحید پہ یقین کرو گے تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا، نہیں تو ادروائز فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو تھا آپ کا جب یہ بات ہوئی تو اس وزیر نے جو ہے سچے دل سے جو نا اللہ پہ یقین کر لیا۔ جب سچے دل پہ اللہ پہ یقین کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ وہ جو ہے اپنے دربار میں واپس پہنچا۔ جب وہ دربار میں واپس پہنچا تو بادشاہ اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا، تمہاری آنکھیں کیسے واپس آ گئی؟ ششدر رہ گیا، اس کو یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جو ہے تمہیں کس طرح ہوا؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھ پہ یہ فضل کیا۔ کہنا تمہارا رب، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تمہارا؟ کہنا میرا رب وہ رب ہے جو تیرا بھی رب ہے۔ وزیر نے کہا جو اس دنیا کا خالق ہے، اس کائنات کا خالق ہے، وہ جو ہے وہی پیدا کرنے والا ہے ہم سب کا۔ بادشاہ کو تو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ایسا تو اپنا مذہب بدل رہا ہے، تیرے کو یہ بتایا کس نے؟ اس نے کہا مجھے اس فلاں لڑکے نے بتایا اور میں اس پہ ایمان لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا لڑکے کو بلاؤ۔ جب لڑکے کو بلایا تو اس نے کہا کہ ارے تو وہی ہو جس کو میں نے جادو سیکھنے کے لیے کہا تھا، ایسا کون سا جادو تمہارے پاس آ گیا جو تم نے اس کی آنکھیں لے کے آ گئے؟ اس نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، میں خدا واحد پہ یقین رکھتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا میں ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، وہی انہی کی طاقت دی ہوئی طاقت سے، انہی کی دی ہوئی تاثیر سے میں نے دعا کی اور اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا۔ اور بادشاہ نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے تو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے کہا فلاں راہب نے بتایا۔ اس نے کہا راہب لے کو بلا کے لاؤ۔ جب راہب کو لے کے آئے وہاں پر اس کے پاس تو راہب کو اس نے کہا تم یہ میرے لوگوں کو بھٹکا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان کو صحیح سیدھی راستہ دکھا رہا ہوں، یہی صراط مستقیم ہے، میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ تم اللہ پہ یقین کرو اور اس کی توحید پہ یقین کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اگر فوری طور پہ ان تمام چیزوں سے اجتناب نہیں کرو گے اور تم اس کو معافی نہیں مانگو گے اس چیز کی اور واپس اپنے مذہب پہ نہیں آؤ گے تو میں تمہیں آرے سے چروا دوں گا۔ اس نے کہا ہماری زندگی شروع ہی اس کے بعد ہوتی ہے، یہ تو شہادت ہے۔ راہب نے کہا اس موت کے بعد ہی تو شہادت ہے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی، اس نے آرے سے چروا دیا۔ جب بادشاہ نے چروا دیا اور عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی اور اس سے آپ وزیر سے کہا اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میں نے بھی یہی شہادت چاہیے، میں تو اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتا، توحید کو۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کا بھی سر قلم کرا دیا، اذیتناک موت دے دی اس کو، اور لڑکے کو کہا کہ اب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میں کسی حال میں جو ہے نا توحید سے نہیں پھر سکتا، اللہ پاک نے مجھے صراط مستقیم دیا ہے، اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کی عبادت کر سکوں، تو میں اس سچائی سے اس ایمان کے راستے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تمہارا جو دل چاہے کر لو، تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تم جو دل چاہے کر سکتے ہو کر لو۔ بادشاہ نے کہا اس کو پہاڑ پہ لے جا کے پھینک دو، اگر یہ نہیں مانتا لے جاؤ وہاں ڈراؤ، اگر مان جاتا ہے واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ کافی محنت کی ہے جادوگر نے تو ٹھیک ہے، ادروائز تو یہ ہے کہ میں پھر اس کو اڑا دوں۔ جب وہ وہاں پر گیا تو
اللہ پاک سے اس نے دعا کی، اس نے کہا اللہ پاک مجھے بچا لے. اللہ پاک نے اچانک ایسا اہتمام کر دیا، کوئی زلزلہ آیا، کچھ ہوا ہے، اس کے بھائی جو تھے نا اس کے مارے گئے. بہرحال غرض یہ کہ 2-3 مرتبہ اس نے جب اس کو قتل کرنے کی بادشاہ نے کوشش کی کئی جگہوں پہ، لیکن وہ ناکام رہا. لوگوں کو ایک دم شہرت کا ایک اس کا سب کو پتہ لگ گیا، چھوٹی جگہ تھی، ہر ایک اس بارے میں جان گیا، اور لوگ جو نا جوک در جوک جو تھا اس کے پاس آنے لگے اور اس کی موت کا منظر دیکھنے کے لیے. لیکن موت آتی نہیں تھی. لوگوں میں ایک دم بڑا سسپینس پیدا ہو گیا کہ وجوہات کیا ہے. پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اس نے ایمان پھیلانے کے لیے ایک ترکیب کی. یہ ترکیب کیا کہ اللہ پاک نے ایک وسیلہ بنایا اس کو. اس نے کہا کہ تم مجھے صرف ایک ہی صورت میں موت دے سکتے ہو، کہ مجھے تیر انداز کو تیر دو اور مجمع کو جمع کرو، جو کہ تمہاری پوری خلقت یہاں پر ہونا چاہیے. جب مجمع کو تم جمع کرو گے، اس مجمع میں مجھے تیر پہ یہ پڑھ کے تم کے ماننا پڑے گا کہ اے تیر اس لڑکے کے رب کے نام پہ جو ہے اس کو مار دیں. چنانچہ ایسے ہی ہوا. جب اس پہ پڑھا گیا، رب کا نام لیا گیا، اللہ کا نام لے کے اس کو جب تیر کو مارا گیا تو لڑکا جو تھا نا اس کی لگا اور وہ شہید ہو گیا. جب لڑکا شہید ہو گیا تو وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے جو تھے نا یک زبان ہو کے چلا اٹھے کہ ہم اس کے رب پہ یقین لے کے آتے ہیں اور اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں اور اللہ کے توحید پہ ایمان لے کے آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ معجزہ ہے. بادشاہ جو تھا وہ اپنی ضد میں اکڑا ہوا تھا. جب انسان اللہ تعالیٰ کو جو ہے کسی کے دل پہ قفل لگا دیتا ہے تو لگا دیتا ہے وہ پہ. چنانچہ یہ بادشاہ بھی اس قفل میں مبتلا تھا اور چنانچہ جو ہے اس نے وہاں پر تمام لوگوں کو جو وہاں موجود تھے اپنے سپاہیوں سے کہا ان سب کو گرفتار کر لو. اور اس نے کہا کہ اب بھی اسی وقت تمہیں واپس ایمان سے جانا پڑے گا. لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کچھ جگہوں پہ ذکر ہے کہ 20,000 کی تعداد میں تھے لوگ جو اس وقت موجود تھے. سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے، وہ توحید پہ یقین لے آئے تھے. ان میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب لوگ موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے سب کے دل ایمان سے بھر دیے تھے. چنانچہ اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، گڑھے کھدوائے اور اس میں آگ جلائی. جب اس نے آگ جلائی وہاں پر تو آگ کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے. ایک ایک مسلمان کو جو ایمان پہ آ گئے تھے ان سب لوگوں کو بلاتا گیا اور اس نے کہا کہ یا تو ایمان سے پھرو نہیں تو آگ میں کودوں، نہیں تو میں دھکا دے کے گراؤں گا. تو اس کے سپاہی لوگوں کو پکڑ کے جو ایمان، ایک آدمی بھی جو ایمان سے نہیں پھرا، اور لوگ اس کے سپاہیوں نے ہر آدمی کو پکڑ کے، ہر ایمان والوں کو پکڑ کے جو ہے اس آگ کے اندر دیا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس واقعے کے لیے کئی قسمیں کہیں. سورہ بروج کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں کے لیے جو آگ گڑھے کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور اس منظر کو دیکھ رہے تھے. اور وہ ایمان والوں کے لیے یہ کہا کہ ان کا قصور کیا تھا، صرف یہ توحید پہ یقین رکھتے تھے، میرے پہ ایمان لے کے آئے تھے. اس لیے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جو لوگ اس عمل میں ملوث تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت ترین الفاظ استعمال کیے، قسمیں کھا کے کہ ان کو یہ جو ہے جہنمی ہے، ان کو چھوڑے گا نہیں اللہ پاک. اور ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے جنت الفردوس میں جگہ دی جائے، ان کے لیے بہترین جنت کا مقام کی بشارت دی جو بھی ہے. لیکن یہ کہ اللہ پاک نے جو ہے جو اپنے ایمان والوں کو جو ہے بہت بڑی ان کے لیے خوشخبری دی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جہنم کی جو ہے یہ ایک طریقے سے ان کے لیے جہنم مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میں دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ میری ویڈیو کو جو ہے تھوڑا سا آپ پسند کیجیے، شیئر کر لیجیے گا. اگر پسند آ جائے آپ لوگوں کو. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.